کرنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی ہم نے دنیاوی رسومات و بدعات اور رائج کردے جو طریقے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اس کو اتنا ضروری اور اتنا واجب اتنا لازم سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں نے گویا اس کو دین کا ایک حصہ بنا لیا. غیر مسلم بھائیوں کے جتنے بھی رائج کردہ طریقے ہیں ایجاد کردہ طریقے ہیں اس کو اپنا لیا. میں تو کہتا ہوں منگنی کی چیز کا نام منگنی ایک وعدہ کا نام بہانہ بنا کر کہ لڑکی کی ناک تو ٹھیک نہیں کان ٹھیک نہیں ہے پیروں کی انگلیاں ٹھیک نہیں ہے چہرہ ایسا نہیں شکل ایسا ہے طرح طرح کے عیوب اور طرح طرح کے بہانے پیش کر کے رشتہ توڑ دیتے ہیں. ایشوران قوم و ملت، پیارے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کی روشنی میں کئی جمعوں سے مسلسل برابر نکاح کے عنوان پر شادی بیاہ کے موضوع پر بہت سی باتیں آ چکی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آئندہ بھی اسی موضوع پر شادی بیاہ کے تعلق سے نکاح کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ کرے جو باتیں سامنے آئے پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ حضرات و سامعین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، کئی دفعہ اور کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نکاح اسلام میں کتنا آسان عمل ہے. نکاح کے اندر شادی بیاہ کے اندر کتنی سادگی ہے اور دین اسلام نے ہمیں نکاح کے تعلق سے شادی بیاہ کے تعلق سے کتنا آسان عمل بتلایا ہے. دنیا میں بسنے والا انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو کہ عورت ہو، آج سب سے زیادہ جس چیز سے پریشان نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شادی بیاہ کے معاملے کو لے کر سب سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے. اس میں امیر تو امیر، غریبوں کا کیا پوچھنا. غریب ہو کہ مالدار، امیر ہو کہ غریب، دیندار ہو کہ بے دین، پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ جاہل طبقہ، ہر کوئی آدمی اس معاملے میں متفکر نظر آتا ہے. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج میرے اور آپ کے سامنے ہر انسان کے سامنے سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان کن معاملہ بنا ہوا ہے، پریشان کن وشے بنا ہوا ہے تو وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. آج ہم مسلمانوں نے نکاح جیسے آسان عمل کو، اس سنت کو، اس عظیم ترین عبادت کو، شادی بیاہ کو، دنیاوی طرح طرح کے رسومات و بدعات، فضول خرچی، ناجائز اور حرام اعمال اور کاموں کے ذریعے کتنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے میرے بھائی.
ہم اور آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ بہرکیف آج انسان شادی بیاہ کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشان نظر کیوں آتا ہے؟ اسلام نے تو شادی بیاہ نکاح کو اتنا آسان عمل بتلایا، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے ہمیں شادی بیاہ کے متعلق جو رہنمائی کی تھی میرے بھائی، آج ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ کتاب و سنت نے، شریعت نے، اسلام نے شادی بیاہ نکاح کے تعلق سے ہمیں جو تعلیم دی تھی، اور خود حضرات صحابہ کرام اور حضرات صحابیات اور خود میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے ہمارے لیے جو نمونہ چھوڑ کر گئے تھے، جو راستہ بتلا کر گئے تھے، جو طریقہ بتلا کر گئے تھے، گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں جو دستور العمل تھا، جو آپ کا طریقہ تھا، گویا آج ہم مسلمان اس سے کوسوں دور۔ ہم نے ان طریقوں کو، ان راستوں کو ایک طرف تہہ خانے میں، ایک طرف پھینک رکھا ہے، بالائے طاق کر رکھا ہے، اور آج ہم مسلمانوں نے شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اپنے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کے جتنے بھی رائج کردہ طریقے ہیں، ایجاد کردہ طریقے ہیں، اس کو اپنا لیا ہے۔ اور کبھی کسی مسلمان کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی، کبھی یہ مسلمان سوچتا بھی نہیں ہے، اور نہ کسی سے پوچھتا ہے اور نہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام کے اندر شادی بیاہ کا، نکاح کا کیا طریقہ ہے، اسلام نے ہمیں شادی بیاہ کرنے کا کیسا طریقہ بتایا، کون سا راستہ بتایا۔ آج ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ نہ پوچھنے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے، نہ تحقیق کرنے کے لیے کہ اسلام ہمیں کس طریقے سے شادی بیاہ کرنے کا آدیش دیتا ہے، حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے۔ اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ جاہل طبقہ، ان پڑھ طبقہ جو ہے، وہ تو ایک طرف ان کی بات رکھیے، اہل علم، دانشمند طبقہ جو اپنے آپ کو کہتے میں پڑھا لکھا ہوں، دانشمند ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ میں تو بہت سمجھدار ہوں، میرے بھائی یہ لوگ بھی شادی بیاہ کے موقع پر ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کبھی دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ اسلام نے ہمیں شادی بیاہ کا کون سا طریقہ بتایا ہے۔ میرے بھائی، جب دین اور شریعت کی تکمیل ہو چکی، اللہ کا دین اور شریعت مکمل ہو گیا، تو یہ دین اور شریعت ایسا نہیں کہ اس میں صرف عبادات ہی کے متعلق ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دین اس کا نام نہیں ہے، شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ ہمیں عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ جتنے بھی نفل عبادات ہیں، اس کے متعلق ہمیں شریعت نے، ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہو، ہمارا گائیڈ لائنز کیا ہو، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ معاشرات اور معاملات کے متعلق بھی، گویا شادی بیاہ کے متعلق بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں صحیح راستہ بتایا ہے۔ جب اسلام یہ سب کچھ بتاتا ہے، ہمارا دین یہ سب کچھ بتاتا ہے، ہماری شریعت یہ سب کچھ بتلاتی ہے، اور شریعت میں ایک ایک چیز کو بتلایا گیا، اسلام نے بتلایا ہے، تو بتائیے ایک مسلمان کے لیے کیا یہ چیز زیب دیتا ہے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے، گوارا ہے
کہ وہ دین اور اسلام شریعت سے ہٹ کر شادی بیاہ کے متعلق شادی بیاہ کے موقع پر کوئی دوسرا اور راستہ اپنائے، غیروں کا راستہ اپنائے، غیروں کے اعمال کرے، غیروں کے طور و طریقے کو اپنائے، غیروں کے رسومات و بدعات کو زندہ کرے۔ میرے بھائی، اسلام اس کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ دین صرف عبادت کا نام تھوڑی نہ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کرنے کا نام تھوڑی نہ ہے، نکاح بھی تو عبادت ہے، شادی بیاہ بھی تو عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ دینی امر ہے، معاملہ ہے۔ تو پھر ہم شادی بیاہ کے موقع پر دین کو کیوں نہیں اختیار کرتے، سنت کو کیوں نہیں زندہ کرتے، شریعت کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے شریعت نے، ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں شادی بیاہ کے متعلق جو طور و طریقہ بتایا ہم اس کو اپنائیں، اس طریقے سے کریں؟ نہیں میرے بھائی، کوئی نہیں اپنائے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان چاروں طرف ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ آج مسلمان چاروں طرف پریشان نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو راستہ طریقہ بتلایا، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے جو نمونہ آئیڈیل بنا کر بھیجا، گویا پیارے آقا کی ذات کو ہم مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی مبارک بابرکت مقدس زندگی کو، آپ کے بتلائے ہوئے راستے کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اپنانا اور عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی، ہم نے دنیاوی رسومات و بدعات اور رائج کردے جو طریقے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، اس کو اتنا ضروری اور اتنا واجب، اتنا لازم سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں نے گویا اس کو دین کا ایک حصہ بنا لیا، اور گویا اس کو دین کے اندر ایک جگہ دے دی گئی، شریعت میں ایک جگہ دے دی گئی۔ چنانچہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، اگر ہم مسلمانوں نے شادی بیاہ کے موقع پر، ذرا جاگ کر سنیے، سو کر نہیں، سو کر سنیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جاگ کر سنیے، بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہے۔ ہم مسلمانوں نے شادی بیاہ کے موقع پر وہ تمام تر رائج کردہ طریقے، وہ تمام تر رسومات و بدعات، وہ خرافات، وہ ناجائز اور حرام کام جس کو آج مسلمان شادی بیاہ کے موقع پر ضروری سمجھتا ہے، اور اس کے بغیر یوں سمجھتا ہے کہ شادی تو ہوگی نہیں، خوشی تو حاصل ہوگی نہیں، میری بچی تو بیدہ ہوگی نہیں، میرے بچے کا نکاح نہیں ہوگا، رشتہ نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگوں نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ لیا، شریعت کا حصہ نہیں سمجھا، شریعت میں جگہ دے دی گئی، دین میں اس کو حصہ دے دی گیا۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے کہ ہم مسلمان ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارا دین تو برباد ہو ہی گیا، ہماری دنیا بھی برباد ہو چکی، اور اس کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہم پریشان۔ مہندی کا رسم، منگنی کا رسم، اور اس کے علاوہ کیا کیا رسومات و بدعات ہے۔ بارات جا رہی ہے تو ایک ڈریس، ایک رنگ کے کپڑے، اور سروں پر وہ پتہ نہیں کیسی پگڑیاں ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے رسومات و بدعات ہے، ناچ گانا، ڈی جے، اور اس کے علاوہ وہ چمانی اور پتہ نہیں کیا کیا پھلا پھلا۔ میرے بھائی، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے اعمال ہے؟ کیا ان کاموں کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے، ہمارا دین دیتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کرو؟ کہیں آپ کو نہیں ملے گا، یا کسی آپ نے کسی بہتر عالم دین کی زبان سے یا کسی امام کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا کہ یہ سب کرو۔ لیکن آج تو ایسا ہو گیا کہ جب تک ہم سب یہ سارے خرافات، رسومات و بدعات نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمارے گھروں میں شادیاں نہیں۔ اچھا، سماج کے اندر یہ جو برائیاں ہیں، یہ خرافات ہے، یہ رسومات و بدعات کون ختم کرے گا؟ میں جا کے ختم کروں گا؟ میرا کام تو کہہ دینا ہے، بتلا دینا، سمجھا دینا،
عمل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ دے گا تو انشاءاللہ آپ اس طرح کے خرافات کو، بدعات کو، رسومات کو اور ناجائز اور حرام کاموں کو ضرور ختم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت آئے گا، وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہر طرح کی گندگیوں سے، برائیوں سے، ناپاکیوں سے، خرافات سے اور غلط سلط اناپ شناپ ناجائز حرام کاموں سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پوتر ہوگا، پاک صاف ہوگا، ایک صالح نیک سماج و معاشرہ بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی ایک بات میں بتلانا چاہ رہا تھا، وہ بات یہ تھی کہ مجھے بتلائیے کیا منگنی کرنا اسلام کا حصہ ہے؟ جب لڑکا لڑکی دونوں کے رشتے کی بات فکس ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے بات بن جاتی ہے، لڑکے والے بھی ہاں بھر دیتے ہیں، لڑکی والے بھی ہاں بھر دیتے ہیں، اب بات آتی ہے ڈیٹ، وقت، ٹائم فکس کرنے کی۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ منگنی کرتے دھوم دھام سے۔ ایک تو نکاح، شادی بیاہ کے موقع پر مہنگے مہنگے ہوٹلوں کو بک کرنا اور قیام و طعام کا پرزور طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ نظم کرنا، بندوبست، انتظام کرنا، یہ تو الگ بات ہے۔ اس سے پہلے منگنی کے نام پر ہزاروں ہزار، 200، 400، 500 آدمیوں کو جمع کرنا اور لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے شادی ہال بک کرنا، کسی ہوٹل کو بک کرنا، اور برادری کے تمام افراد کو، لوگوں کو جمع کرنا، مٹھائی کی رسم، کھٹائی کی رسم اور کیا کیا رسم۔ میرے بھائی اس کے علاوہ جتنے بھی تمام تر بکھیڑے ہیں اور رائج طریقے ہیں، مجھے بتائیے کیا یہ منگنی کے موقع پر نہیں ہوتے؟ اور لڑکا لڑکی دونوں کا ایک جگہ اجتماع، جمع ہونا، ایک شاید ایک ہال کے اندر، ایک مجلس کے اندر لڑکا کو بٹھانا، لڑکیوں کو بٹھانا۔ اور میرے بھائی اس کے علاوہ کہیں ہم مثال کے طور پر لڑکے والے چلے گئے، ان کے والدین، ماں باپ، گارجن چلے گئے لڑکی کے گھر میں، اب لڑکی والے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے سے شادی ہال بک کر لیتے، کسی ہوٹل کو بک کر لیتے منگنی کے نام پر۔ اب وہاں مجمع ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے، جینٹس بھی بیٹھے ہوئے، لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی۔ شرم نہیں آتی میرے بھائیوں مسلمانوں کو؟ کیا کسی غیر محرم مرد کا کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز ہے اسلام میں؟ ڈوب کر مر جاؤ چلو بھر پانی میں۔ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں امام صاحب آپ کو منگنی کے انوائٹ کرتے، دعوت دیتے، آپ آتے نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا آپ کا گنہگار امام کیوں نہیں جاتا ہے؟ مجبوراً کبھی جانا پڑتا ہے ہمیں، تاکہ بعد میں کسی طرح کی کوئی شکوہ شکایت کی بات نہ ہو۔ لیکن میرے بھائی کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ایک مجلس ہوتی ہے اور اس میں مرد، عورت، جینٹس، لیڈیز دونوں کو ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے، اور غیر محرم مرد حضرات، جینٹس حضرات غیر محرم عورت کو، لیڈیز کو دیکھتی ہے۔ کیا جائز ہے اسلام کے اندر؟ یہ کیسے ختم ہوں گے میرے بھائی؟ منگنی، میں تو کہتا ہوں منگنی کس چیز کا نام؟ منگنی ایک وعدہ کا نام ہے۔ منگنی کس کا نام ہے؟ وعدہ، زبانی وعدہ کا نام ہے۔ اب اس کے لیے باقاعدہ فیملی کے، خاندان کے سارے افراد کو جمع کرنا، اس رشتہ دار کو، اس رشتہ دار کو، اس دوست کو، اس گھر والے کو، اس پڑوسی کو، میں تو کہتا ہوں منگنی کس چیز کا نام؟ منگنی ایک وعدہ کا نام ہے۔ منگنی کس کا نام ہے؟ وعدہ، زبانی وعدہ کا نام ہے۔ اب اس کے لیے باقاعدہ فیملی کے، خاندان کے سارے افراد کو جمع کرنا، اس رشتہ دار کو، اس رشتہ دار کو، اس دوست کو، اس گھر والے کو، اس پڑوسی کو، اس پڑوسی، کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ یہ تمام تر بکھیڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فضول ہے، بکواس عمل ہے اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ کو ڈیٹ ہی فکس کرنا ہے، ٹائم ہی فکس کرنا ہے، تاریخ ہی فکس کرنا ہے، تو یہ تو بیچارے لڑکی والے پہلے ہی سے سوچ لیتے ہیں کہ میری بیٹی کا فلاں جگہ سے، فلاں کے گھر سے رشتہ آ چکا ہے۔ والدین، ماں باپ، گھر والے پہلے ہی سے طے کر لیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں۔ کیا نہیں بتاتے؟ بتا بھی دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود جمع کرنا، اچھا جمع کرنا ہی ہے آپ کو تو 2 4 10 لوگوں کے ساتھ جمع ہو جائیے، 2 4 محلے کے عاقل، بالغ، سمجھدار، بدھی جیوی، سوجھ بوجھ والے لوگوں کو ایک ساتھ لے کے جائیے، یا کسی جگہ جمع ہو جائیے، مجلس قائم کر لیجئے، بس ہو گئی بات، ڈیٹ فکس ہو گیا، تاریخ فکس ہو گئی۔ باقی اس کے علاوہ 50 100 200 400 آدمیوں کو لے جانا اور
लड़की के वालिदैन माँ बाप को डोज देना और उनसे कहना कि हम तो 200 आदमियों के साथ आ रहे हैं, हमारे साथ ये भी है, मुखिया जी भी है, मिंबर साहब भी है, फुलाना है, तुस्का है, और ये सारे आ रहे, लिहाजा खाने का ऐसा इंतजाम करो, खातिर तवाज़ो का ऐसा इंतजाम करो कि हमारी नाक नहीं नीचे हो पाए। मेरे भाई ये जुल्म नहीं है बच्ची वालों पर, या बच्ची के वालिदैन माँ बाप पर जुल्म नहीं है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और ये ऐसा जुर्म है, जुल्म है। याद रखिए कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, चाहे मैं ये अमल करूं या आप करें, हम में से अगर कोई भी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या जरूरत है इन चीजों की? और कितने ऐसे वाकयात है, अल्लाह अकबर कबीरा, बोलते हुए बहुत शर्म आती है। मंगनी के नाम पर गए, लड़की के वालिदैन माँ बाप का 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक रुपए खर्च कर दिए, और फिर उसके बाद बहाना बनाकर कि लड़की की नाक तो ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, पैरों की उंगलियां ठीक नहीं है, चेहरा ऐसा नहीं, शक्ल ऐसा है, ये वो तरह तरह के अयूब और तरह तरह के बहाने पेश करके रिश्ता तोड़ देते हैं। अब बताइए, आपने जो वो मुर्गा मुसल्लम जाकर तोड़ा, चिकन मटन कबाब पनीर बिरयानी स्टू, और वो जो सब जाकर आप पेट भर कर खा के आए, बताइए क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? हंसी आ रही है मेरे भाई, ये हक बात है, हक बोलने वाला आज दुनिया में कोई नहीं है, मर चुके हैं मेरे भाई। हक के अंदर तल्ख होती है, कड़वापन होता है, लेकिन हक बोलने वाला, हक गोई के साथ बयान करने वाला कोई नहीं है। इंशाअल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रही, आबोदाना मेरा यहाँ लिखा हुआ रहा, इंशाअल्लाह मैं हक गोई के साथ बोलूंगा और डंके की चोट बोलूंगा। शरीयत की एक एक बात को, कुरान की एक एक बात को शरीयत और सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप एक न एक दिन आपके रोंगटे खड़े होंगे, आप बेदार होंगे, जागेंगे, और तन्हाइयों में ये सोचने पर मजबूर होंगे कि नहीं, हमारे इमाम साहब जो कहते हैं वो हक है, सच है, हम जो करते हैं वो गलत है। इंशाअल्लाह अगर आपने सोच लिया और सिर्फ दिल में इरादा भी कर लिया तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है समाज और मुआशरे से ये बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाए। ये मंगनियों के बखेड़े और रसूमात और बिदआत को खत्म कीजिए मेरे भाई। कितने लड़की वाले रो रहे हैं और हमारे पास आते हैं, बोलते हैं। बहरकैफ मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, मुसलसल बराबर इसी मौजू पर आपके सामने इस उन्वान के ताल्लुक से एक एक जुज, एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा आप हजरात की खिदमत में पेश की जाएंगी। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा